وعلى آل وأصحاب رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ نبی پاک و آل نبی پاک میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حضرات محترم، مینائی اسلامک مشن کی یہ اصلاحی نشست جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، ایمان عقیدے کی سلامتی اور اس پر روشنی ڈالنے کے بعد نماز کے سلسلے کی گفتگو شروع ہوئی تھی۔ چونکہ نماز کی ابتدا سے پہلے نماز کی کچھ شرطیں تھیں جس کو میں نے آپ سے عرض کیا تھا، ان 6 شرطوں میں سب سے پہلی شرط طہارت ہے کہ بغیر طہارت کے نماز مکمل نہیں ہو سکتی، یعنی طہارت مکمل ہے تو نماز مکمل ہے۔ اس سلسلے میں ہم جب نماز کی شرطوں پر نگاہ ڈالتے ہیں، سب سے پہلی شرط طہارت، اس کے بعد ستر عورت، پھر وقت، پھر نیت، استقبال قبلہ اور تکبیر تحریمہ۔ ان سب میں سب سے زیادہ تفصیل طلب اور بہت ساری جزئیات کا حامل یہی طہارت ہے۔ جتنا اس کی تفصیلات ہیں اتنا اور جو شرطیں نماز کی 5 بچ رہی ہیں اس میں اتنی تفصیلات نہیں ہیں۔ اسی لیے کتنے جمعے ہو گئے صرف نماز کی پہلی شرط پر گفتگو ہوتے ہوئے۔ خیر، اس کے کل کو تو نہیں بیان کیا جا سکتا ہے، مگر کچھ حصوں کو اب تک آپ نے سنا اور یہ سمجھا کہ طہارت 2 صورتوں کی تھی، ایک طہارت کبریٰ، ایک طہارت صغریٰ۔ طہارت صغریٰ وہ وضو سے متعلق تھی، طہارت کبریٰ یہ غسل سے متعلق ہے۔ گزشتہ جمعے کو آپ نے غسل کے تعلق سے باتیں سن لی ہیں، اختصاراً میں ان کو دہرائے دیتا ہوں کہ غسل کے لیے فرض جاننا چاہیے، غسل کی سنتیں جاننا چاہیے، غسل فرض کب ہوتا ہے یہ جاننا چاہیے، اور غسل کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور سے پاک پانی، ان سب چیزوں کو مختصراً آج میں دہرانے اور بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ ہم طہارت کے اختتام کی طرف پہنچ سکیں۔ دیکھیے حضرات، جس آدمی کے اوپر غسل فرض ہوتا ہے وہ آپ نے سن لیا ہوگا 5 ہیں۔ کل پورے طریقے سے آدمی جو ناپاک ہوتا ہے وہ 5 چیزوں کی وجہ سے ناپاک ہوتا ہے۔ اب اس کے ضمن میں ہم آپ کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ عام طور سے ہمارے ماحول اور ہمارے سماج میں، معاشرے میں ناپاک ہو گیا جو ہم چلاتے رہتے ہیں، حقیقت میں وہ بدن کا کچھ حصہ ناپاک ہوتا ہے یا کپڑے کا کچھ حصہ ناپاک ہوتا ہے، آدمی ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ لیکن غلط فہمی کے شکار لوگ اپنے آپ کو ہی ناپاک مان لیتے ہیں۔ اس لیے یہ وضاحت آج ہم آپ کو کر دینا چاہتے ہیں کہ مسلمان کلی طور سے صرف 5 چیزوں کی وجہ سے ناپاک ہوتا ہے۔
ان 5 چیزوں میں آپ نے سنا ہوگا، میں اشارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، تفصیل چاہیے تو آپ ہم سے فون کے ذریعہ یا اکیلے مل کر اس کی تفصیل بھی معلوم کر سکتے ہیں، یا کسی دوسرے جانکار اور عالم دین سے معلوم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جس کی وجہ سے مسلمان پورے طور سے ناپاک ہوتا ہے وہ انزال منی ہے، شہوت کے ساتھ نکلنا اس کا۔ انزال منی ایک فقہی زبان ہے، اس کو آپ سمجھ لیجئے۔ یہ ایک چیز ہو گئی۔ دوسری چیز ہے احتلام، خواب میں ناپاک ہونا، یہ بھی مسلمان کو پورے طور سے ناپاک کر دیتا ہے۔ 2 چیزیں ہو گئیں، آپ آسانی سے یاد رکھ سکتے ہیں۔ تیسری چیز جو ہے وہ دخول حشفہ، غیبوبت حشفہ ہے۔ اس کو آپ اشارے کی زبان میں یہ سمجھ لیں کہ کسی کی شرمگاہ میں سپاری کا غائب ہو جانا۔ اب اتنی اشارے کی بات آپ جان سکیں تو یہ 3 چیزیں ہو گئی جن کی وجہ سے مسلمان کے اوپر غسل فرض ہوتا ہے، اور ان تین چیزوں کی وجہ سے جو ناپاک ہوتا ہے اس کو جنوبی کہتے ہیں۔ میں نے بتایا 5 چیزیں آدمی کو، مسلمان کو پوری طرح ناپاک کرتی ہیں، تو یہ 3 چیزیں تو عورتوں میں بھی پائی جاتی ہیں اور مردوں میں بھی پائی جاتی ہیں، مگر اس کے بعد چوتھی اور 5ویں چیز جو ہے وہ صرف عورتوں کے خاص ہے، عورتوں کے ساتھ خاص ہے۔ ان میں چوتھی چیز حیض ہے جس کو آپ منتھلی کورس کہتے ہیں، اور 5ویں چیز ہے نفاس جس کو آپ ڈیلیوری کورس، آفٹر ڈیلیوری جو ناپاکی ہوتی ہے۔ تو اب یہ 5 چیزیں تو ہر مسلمان یاد رکھ سکتا ہے۔ اب ان چیزوں کی وجہ سے مسلمان کے اوپر نہانا فرض ہو جاتا ہے۔ جب نہانا فرض ہوگا تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ فرائض ادا کرے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ غسل میں کتنے فرض ہیں؟ تو غسل میں 3 فرض ہیں، جیسے آپ کو پہلے بتایا گیا تھا کہ وضو میں 4 فرض ہیں، اس طرح غسل میں 3 فرض ہیں۔ ان 3 فرضوں میں روزے دار نہ ہو کر اگر ذرا بھی کمی اور کوتاہی کرتا ہے انسان تو اس کا غسل ہی نہیں ہوگا۔ جب غسل نہیں ہوگا تو وضو نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا تو کوئی عبادت کامل نہیں ہوگی۔ اب میں نے روزہ دار کی قید لگائی، چونکہ روزہ کی حالت میں پہلے آپ یہ جان لیں کہ 3 فرض جو ہیں ان میں ایک ہے کلی کرنا غرارہ کے ساتھ، ناک میں پانی ڈالنا افراد کے ساتھ، اور پورے بدن کو پانی سے بہا کر تر کرنا، یہ 3 فرض ہو گئے۔ اب روزے کی حالت میں اگر ہے انسان تو کلی کرتے وقت فقہ نے، شرع شریف نے منع کیا ہے کہ آپ کلی اتنا ہی کریں جتنا آپ کے کوے سے پہلے تک کا منہ صاف ہو سکے۔ آپ غرارہ نہیں کر سکتے، زیادہ اس میں زیادتی اور زیادہ صفائی کی کوشش نہ کریں، ورنہ ایک قطرہ بھی پانی آپ کے جانتے میں اگر کسی طرح بھول کر یا اپنے آپ اگر اتر گیا تو آپ کا روزہ چلا جائے گا۔ دیکھیے، بھول کر پورا پیٹ کھا لیا روزے میں تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن جس وقت آپ کو یہ معلوم ہے کہ اب روزے دار ہیں اور غسل کر رہے ہیں یا وضو کر رہے ہیں، اس وقت کلی کرتے وقت اگر آپ نے کچھ افراد سے کام لیا، کچھ زیادہ پانی منہ میں لیا یا زیادہ غرارہ کرنے کی اور منہ میں اس کو زیادہ ہلانے کی کوشش کیا اور وہ چوک سے اپنے آپ ایک قطرہ پانی بھی اتر گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اس لیے روزے کی حالت میں آپ کو بہت احتیاط کے ساتھ کلی کرنا ہے۔ اگر روزہ نہیں ہے تو پورے غرارے کے ساتھ خوب منہ کی دھلائی کرنا ہے، اس طرح کی دانت کا اور زبان کے نیچے اوپر کا، مسوڑے اور ڈاڑھ کا کوئی حصہ اندرونی پانی کے گزرنے سے باقی نہ رہ جائے، یہ غسل میں ضروری ہے۔ اسی طرح ناک کو نرم ہڈی تک 3 مرتبہ پانی سونگھنا، یہ 3 مرتبہ کی قید تو سنت میں ہے، لیکن پانی سونگھنا ایسا کہ ناک کا اندر کا ہر بال، ہر حصہ نرم ہڈی تک خوب قاعدے سے دھل جائے، وہاں سے پانی گزر جائے، اور اس کے بعد پورے بدن پر پانی بہانا، یہ 3 تو فرض ہو گیا۔
ان 3 فرضوں میں غیر روزے دار کو مکمل طریقے سے بہت احتیاط کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب آپ کو جب بھی غسل کرنا ہے، فرض آپ کے اوپر غسل ہو گیا تو آپ کو سنت کے مطابق غسل کرنا چاہیے۔ سنت طریقہ غسل کا یہ ہے کہ آپ جہاں بھی نہائیں، نہانے کی 2 جگہیں ہو سکتی ہیں، ایک ایسی جگہ جہاں پانی جمع ہوتا ہے اور ایک ایسی جگہ جہاں پانی گزر جاتا ہے، یعنی پکی فرش یا پتھر وغیرہ۔ تو جب آپ عام طور سے آج کے زمانے میں تو ماشاءاللہ ترقی ہو گئی ہے تو پانی گزرنے ہی کی جگہ رہتی ہے، رکنے کی جگہ نہیں رہتی ہے، لیکن مسئلہ دونوں کا جاننا ضروری ہے کہ اگر آپ ایسی جگہ غسل کرنے جا رہے ہیں جہاں پر پانی رکنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو موضع نجاست دھونا ہے، استنجا کی جگہ، اور جہاں جہاں بدن میں آپ کے نجاست لگی ہوئی ہے سب سے پہلے اسے دھونا ہے۔ ایک بات اور بتا دوں، آپ بسم اللہ وغیرہ پڑھنا چاہیں تو غسل خانے میں اندر داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں، آپ نہانا شروع کرنے کے بعد یا غسل خانے میں داخل ہونے کے بعد کسی طرح کا کوئی بھی زبان سے ذکر نہیں کر سکتے، کوئی دعا نہیں پڑھ سکتے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے غسل خانے میں گنگنانے وغیرہ کی، اس میں کچھ لوگ کیا کہتے ہیں ذکر وغیرہ بھی کرنے لگتے ہیں۔ یاد رکھیں، جس طرح استنجا خانے میں جانے سے پہلے دعا پڑھ لینی چاہیے، اس میں قدم رکھنے کے بعد کوئی بھی ذکر پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، کسی طرح بھی اللہ اور اس کے رسول کا نام لینے کی اجازت نہیں ہے، اسی طرح غسل خانے میں بھی کسی طرح کے ذکر اور وظیفے کی کوئی گنجائش اور اجازت نہیں ہے۔ اب اگر پانی رکنے کی جگہ آپ نہا رہے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے موضع نجاست دھل کر اور نماز کا سا وضو کرنا ہے۔ پانی رکنے کی جگہ ہے تو آپ کو پیر نہیں دھونا ہے، باقی پورا وضو جیسے آپ نماز کا وضو کرتے ہیں اس طرح وضو کریں گے۔ اب یہ سنت کی ابتدا ہو گئی غسل کی، اور اس کے بعد پھر آپ داہنے کندھے سے 3 مرتبہ نہائیں گے، بائیں کندھے سے 3 مرتبہ نہائیں گے، اس کے بعد سر سے اتنا نہائیں گے کہ آپ کے ہر حصے بدن پر پانی پہنچ جائے۔ اب فرض غسل ہے تو میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ آدمی اور عورت کے جہاں جہاں کھالوں کے شکن اور بل کھانے کی جگہ ہوتی ہے، وہ کچھ شرمگاہوں کی جگہ بھی ہیں اور کچھ بدن کے ظاہری اور حصے بھی ہیں۔ مثال کے طور سے بغل ہے، کان ہے، گلا ہے اور پیٹ ہے، گھٹنا ہے، ان کے علاوہ ران سے لے کر گھٹنے سے لے کر اور کمر تک تو نہ جانے کتنی جگہیں ہیں، اس میں فقہ نے ایک ایک حصے کو پانی پہنچانے کی کوشش کرنے کو بھی فرض قرار دیا ہے۔ یعنی اگر کوئی فرض غسل کرنا چاہتا ہے اور گیا اور جلدی سے پانی ڈالا یا فوارہ کھولا اور چلا آیا تو بہت ممکن ہے کہ جہاں جہاں کھال کی سلوٹیں ہوتی ہیں، شکنیں ہوتی ہیں، خاص طور سے ناف کے نیچے کے حصے آگے پیچھے، وہاں پر پانی نہ پہنچ پائے گا۔ آپ کو ایسا لگے گا کہ بھیگ گیا ہوگا، پانی گزر گیا ہوگا، مگر وہاں پانی نہیں گزرا ہوگا۔ تو اجمالاً اختصاراً میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اس میں تو ایک ایک لفظ اور ایک ایک چیز کا نام لے کر تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ ہر حصے کو فرض غسل کرنے والے کے لیے لازم ہے کہ وہاں پر پانی پہنچا کر اسے مل مل کر دھونے کی کوشش کرے۔ یہ بات ہو گئی۔ اب یہ آپ کا فرض غسل مکمل ہوا، لیکن اگر آپ پانی رکنے کی جگہ پہ نہا رہے تھے تو آپ نے چونکہ وضو کا وہ حصہ چھوڑ دیا تھا پیر دھلنے کا، اب آپ پانی رکنے کی جگہ پہ وہاں سے ہٹ کر کسی صاف جگہ پہ کھڑے ہو کر، کسی پکی جگہ پہ یا کسی صاف جگہ پہ کھڑے ہو کر اپنے پیروں کو دھلیں گے، اس کے بعد پھر آپ دوسرے کپڑے سے چینج ہوں گے۔ اب غسل کرنے والا باہر غسل کرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تعلیم فرمایا کرتے تھے کہ تم کو اگرچہ کمر سے گھٹنے تک تم کپڑا پہن کے نہاتے ہو، پھر بھی تم کو آڑ کر کے نہانا چاہیے۔ کھلی جگہ پہ نہانے کی اجازت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشنودی کے ساتھ نہیں دیتے تھے۔ یوں اجازت ہے شریعت کی طرف سے کہ آپ نے ناف سے لے کر گھٹنے تک ڈھک رکھا ہے تو آپ کہیں بھی کھلے میں نہا سکتے ہیں،
لیکن بہتر ہے کہ غسل خانے کی گھیراؤ کی جگہ کپڑے یا کسی پردے کی آڑ کی جگہ ہی پہ نہائیں۔ عام طور سے آج غسل خانے کا انتظام ہوتا ہے۔ اب غسل خانے میں نہانے کا معاملہ جو ہے یہ سو گیا بندہ۔ غسل خانے میں نہانے کا معاملہ یہ ہے کہ ہم اور آپ جب استنجا خانے میں بیت الخلاء میں جاتے ہیں تو ہم یہ عام مسلمانوں کو معلوم ہے کہ استنجا، چھوٹے استنجا اور بڑے استنجا کے وقت کعبہ شریف کی طرف نہ پیٹھ ہونی چاہیے اور نہ منہ ہونا چاہیے، لیکن یہ عام طور سے آدمی نہیں جانتا ہے کہ نہانے کے معاملے میں بھی اگر غسل خانے میں کوئی نہاتا ہے تو ننگے نہانے کی بھی اجازت شریعت نے دی ہے۔ علماء نے فرمایا ہے کہ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، اس لیے وہاں بھی حیا کا تقاضا تو یہ ہے کہ آپ کپڑا پہن کے نہائیں، لیکن اگر بغیر کپڑے کے بھی نہانے کی اجازت ہے۔ جب بغیر کپڑے کے آدمی ایسی جگہ نہائے بند جگہ پہ تو وہاں بھی اس چیز کا احتیاط کرنا ضروری ہے کہ غسل خانے میں قبلہ کی طرف منہ نہ ہونے پائے، ننگے بدن رہتے ہوئے، مادرزاد ننگا رہتے ہوئے قبلہ کی طرف نہ پیٹھ ہونے پائے اور نہ پیٹ ہونے پائے، خاص طریقے سے پیٹ کے لیے منع فرمایا گیا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ غسل خانے میں بغیر کپڑے کے بھی نہا سکتے ہیں، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ آپ کپڑے کے ساتھ نہائیں، لیکن بند جگہ پہ آپ برہنہ ہو کر نہا سکتے ہیں، اس میں کہیں کوئی پکڑ نہیں، کوئی دل میں۔ ہاں، اب جب آپ نے نہایا تو آپ نے سنت کے مطابق نہا لیا، کلی کر لیا، ناک میں پانی ڈال لیا اور کیا کہتے ہیں پورے بدن کو خوب صاف کر لیا، دھو لیا، ہر جگہ سے پانی گزار لیا، تو اب آپ کا غسل ہی نہیں ہوا، وضو بھی ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بارہا ایسا ہوا کہ آپ نے غسل فرمایا اور اس کے بعد عبادت شروع فرما دی، الگ سے وضو نہیں کیا۔ عوام میں یہ بھی ایک ذہن میں حصہ رہتا ہے کہ ہم نے نہا تو لیا ہے لیکن اب ہمیں نماز کے لیے الگ سے وضو کرنا ضروری ہے۔ وضو کر لیں آپ، یہ سعادت ہے، مگر اس کو ضروری تصور نہیں کر سکتے، کیونکہ جب آدمی غسل کرتا ہے تو اس کا غسل کے ساتھ ساتھ وضو بھی ہو جاتا ہے۔ وضو میں ہم کرتے کیا ہیں؟ اعضائے وضو دھوتے ہی تو ہیں، تو جب آپ نے غسل کیا تو کوئی اعضائے وضو دھونے سے رہ گیا؟ آپ کہیں گے کچھ نہیں رہ گیا، تو آپ کا وضو بھی ہو گیا، غسل بھی ہو گیا۔ اس لیے چاہے مستحب غسل ہو چاہے فرض غسل ہو، اس کے مکمل ہونے کے بعد الگ سے وضو کرنا ضروری نہیں ہے، سوئی ثواب کی نیت سے کرنا چاہے ماشاءاللہ۔ اب جب آپ نے غسل کر لیا تو اب یہ چیز بھی اس سے متعلق ہے کہ آپ کا وضو آپ کا غسل کب کب ٹوٹے گا، جو موجبات غسل سے آپ کو معلوم ہو گیا۔ اب اگر آپ نے ادھر ادھر سیر کی، بارش کا پانی آپ کے بدن پر لگا یا اور کیچڑ وغیرہ لگے، تو ان سب کی تفصیلات جاننے کے بعد آپ یہ یاد رکھیں کہ آپ پاک ہیں، ناپاک نہیں ہیں۔ کیچڑ وغیرہ یا ناپاکی وغیرہ اگر لگی ہے تو وہ حصہ جہاں پر لگا ہے وہ کپڑا، وہ حصہ ناپاک ہے، آپ پاک ہیں۔ عام طور سے یہ زبان میں آتا ہے نا کہ ناپاک ہو گئے ہم، کیچڑ لگ گیا، یا کیا کہتے ہیں اس نے پیشاب کر دیا، چھینٹ پڑ گئی، ہم ناپاک ہو گئے۔ تو ہم ناپاک نہیں ہوئے، ہمارے بدن کا وہ حصہ، وہ کپڑا اتنا ناپاک ہوا۔ اب جس پانی سے ہم غسل یا وضو کریں گے اس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ یوں آپ کو تفصیل میں جانے کی ضرورت تو نہیں ہے، بھائی اتنا جان لیجئے کہ ندی، نالا، چشمہ، دریا، نل، کنواں، بہتا پانی، یہ اور برف کا جمع پانی، اولے کا جمع پانی، ان سب سے آپ کا وضو بھی ہو جائے گا، غسل بھی ہو جائے گا، جس کو آپ پانی کہیں۔ ایک نکتے کی بات سمجھائے دیتا ہوں، جس کو آپ پانی کہیں، اب پانی ہی سے بہت ساری چیزیں بنتی ہیں، شوربہ بھی بنتا ہے، شربت بھی بنتا ہے، اور تمام چیزیں بنتی ہیں۔ جس چیز کا نام بدل جائے اگرچہ اس میں پانی ہی کی کثرت ہے تو پھر وہ وضو کے لائق نہیں رہ جائے گا اور غسل کے لائق نہیں رہ جائے گا۔ اور پانی ہی ہے، اس کا نام بھی نہیں بدلا، اور کہیں ایک قطرہ بھی شراب یا پیشاب یا بہتا خون یا جس چیز کو ناپاک کہا گیا ہے وہ اس میں مل گیا تو وہ پانی سارا کا سارا پانی ناپاک ہو جائے گا، اس سے نہ وضو ہو سکتا ہے نہ غسل ہو سکتا ہے۔ اب
جاننے کی ضرورت ہے کہ کون کون سی چیزیں پاک ہیں، کون کون سی چیزیں ناپاک ہیں۔ ان کی تفصیلات بہت لمبی ہے، ہم آپ کو اتنا ضرور بتا دیں گے کہ یہ جان لیجئے کہ آدمی چاہے مسلمان ہو چاہے کافر، اس کا جھوٹا پاک ہے، مگر کافر کے جھوٹے سے حد درجہ بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ یعنی اگر آپ نے مسلمان انسان کے جھوٹے پانی سے وضو کر لیا، غسل کر لیا، تو وضو بھی ہو جائے گا، غسل بھی ہو جائے گا۔ لیکن یہاں پر ایک بات میں سمجھا دوں آپ کو، جس آدمی کے اوپر وضو تھا، وضو ضروری تھا، یا جس آدمی کے اوپر غسل فرض تھا، اس آدمی نے اگر منہ لگا دیا پانی میں تو وہ مائع مستعمل بن جائے گا، وہ پانی پاک تو رہے گا مگر اب اس سے وضو یا غسل نہیں کر سکتے۔ بڑا لطیف سا فرق ہے، ہمارا جھوٹا پاک ہے، لیکن اگر میں بے وضو تھا اور جن چیزوں کو وضو میں ہم دھلتے ہیں وہ اگر ہمارا وہ حصہ بدن کا پاک پانی میں مل گیا، رکھے پانی میں مل گیا، تو وہ مائع مستعمل ہو گیا، وہ پانی پاک تو ہے مگر وضو اور غسل کے لیے اب قابل استعمال نہیں رہ گیا ہے۔ ایسے ہی جس آدمی کے اوپر غسل فرض تھا، اس نے پانی پیا اور پھر کیا کہتے ہیں اسی میں پانی پلٹ دیا، تو وہ اس کا چونکہ پورا بدن ناپاک تھا، اس کے ہونٹ سے جو پانی لگا وہ مائع مستعمل ہو گیا، اور جس پانی میں اس کا مائع مستعمل ملے گا وہ پانی بھی استعمال کے لائق نہیں رہ جائے گا۔ یہ ضمنی بات ہو گئی۔ اب آدمی کا جھوٹا پاک ہے چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو، اسی طرح حلال جانوروں کا بھی جھوٹا پاک ہے۔ اس کے خلاف کیا نکلتا ہے کہ جتنے حرام جانور ہیں ان کا جھوٹا ناپاک ہے۔ جانوروں کی 3 قسمیں کی گئی ہیں، ضمناً بتا دوں، کچھ جانور حرام ہیں، کچھ جانور مکروہ ہیں، اور کچھ جانور حلال ہیں مگر ان کا جھوٹا مشکوک ہے۔ یہ 3 قسمیں سمجھ لیں، ورنہ تفصیلات تو کوئی بغیر کتاب کے بتا ہی نہیں سکتا ہے۔ اب حلال جانور تو ہم اور اب جانتے ہیں، جن کا گوشت کھانا حلال ہے، چاہے وہ چرند ہو چاہے پرند ہو، ان کا جھوٹا بھی پاک ہے، اور جن کا جھوٹا پاک ہے ان کا پسینہ اور لعاب بھی پاک ہے۔ اب جن جانوروں کا جھوٹا مکروہ ہے وہ گھر کے رہنے والے جانور ہیں، چھوٹے جانور، بلی سے لے کر چوہے تک، یہ سب ایسے جانور ہیں، بلی چوہا، یہ کہ ان کا جھوٹا مکروہ ہے، اور ان کا جب جھوٹا مکروہ ہے تو ان کا پسینہ اور لعاب بھی مکروہ ہے۔ گدھے اور خچر یہ 2 جائز جانور تھے، کسی زمانے میں ان کو حلال جانور میں شامل کیا گیا تھا، مگر یہ ان کا گوشت منع ہے، لیکن ان کا پسینہ بالکل ہی پاک ہے، ان کا جھوٹا مشکوک ہے۔ ان میں 3 قسمیں نکال دی گئی ہیں، خچر اور گدھا۔ ان کا پسینہ جتنا بھی بدن سے آپ کے لگ جائے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ کی پاکی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، لیکن ان کا جھوٹا پانی یہ مشکوک پانی کہا جاتا ہے گدھے اور خچر کا، اور مشکوک پانی سے وضو اور غسل کرنا یہ اس وقت تک درست نہیں ہے جب تک کہ ضروری مجبوری نہ آ جائے۔ اور مکروہ جیسے چھپکلی اور کیا کہتے ہیں چوہا اور بلی وغیرہ کہ جن کا جھوٹا مکروہ ہے، ان کے مکروہ پانی سے وضو جائز تو ہے، لیکن بدرجہ مجبوری اگر صاف اور صحیح پانی موجود ہے تو مکروہ پانی سے وضو کرنا منع ہے۔ اب گویا کہ پاک پانی آپ کے پاس مل گیا، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ مکروہ پانی سے کب آپ وضو یا غسل کریں گے؟ چھپکلی وغیرہ کے جھوٹے وغیرہ پانی سے، جب آپ کے پاس پاک صاف پانی موجود نہ ہو، اور اگر پاک صاف پانی موجود ہے تو مکروہ پانی سے نہیں کر سکتے۔ مشکوک پانی نہ پاک پانی ہے نہ مکروہ پانی ہے۔ اب انسان کے سامنے جو پانی ہے وہ مشکوک پانی ہے، اور مشکوک پانی کسے کہتے ہیں؟ گدھے یا خچر کا جھوٹا پانی۔ اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی پاک و صاف یا مکروہ پانی نہیں ہے، مشکوک پانی استعمال کرنے پر آپ مجبور ہیں، تو آپ کے لیے حکم یہ ہے
کہ اگر آپ کو وضو کرنا ہے تو اس سے وضو کر لیجئے، غسل کرنا ہے تو اس سے غسل کیجئے، مگر پھر عبادت سے پہلے آپ کو تیمم بھی کرنا ہے۔ مکروہ کے بعد تیمم نہیں کرنا تھا، لیکن مشکوک پانی سے اگر کسی نے وضو یا غسل کیا تو اس کو مشکوک پانی سے وضو یا غسل کرنے کے بعد تیمم بھی کرنا پڑے گا۔ اب جب تیمم کی بات آ گئی، کتنا وقت باقی رہ گیا ہے؟ میں نے دیکھا نہیں، کیا بجے شروع کیا میں نے، 4 منٹ رہ گیا ہے۔ جب آپ تیمم کی ضرورت جب پیش آ گئی تو تیمم کسے کہتے ہیں اسے جاننا ضروری ہے۔ تیمم وہ ہے کہ جو آپ کے وضو کی جگہ بھی کام آ جائے پانی کے بغیر، اور غسل کی جگہ بھی کام آ جائے اور آپ کو پانی کا استعمال نہ کرنا پڑے۔ تیمم کہتے ہیں پاک مٹی یا زمین کی پیداوار چیز، جن سے زمین جسے کہتے ہیں، جن سے زمین سے عبادت کی نیت کر کے دونوں ہاتھوں کو زمین پر مار کر اپنے پورے چہرے کو ملنا اور دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت ملنا۔ اب تیمم جب آپ نے جان لیا کہ مٹی سے اپنے چہرے کو اور اپنے دونوں کونیوں سمیت ہاتھوں کو مالش کرنے کا نام تیمم ہے، تو تیمم میں یہ جان لیجئے کہ تیمم میں 3 فرض ہیں۔ غسل میں 3 فرض تھے، وضو میں 4 فرض تھے، تیمم میں بھی 3 فرض ہیں۔ پہلا فرض یہ ہے کہ آپ پاک مٹی سے تیمم کرنا جب چاہیں تو یہ نیت کریں کہ ہم عبادت کے واسطے، نماز کے واسطے، عبادت کے واسطے تیمم کرنے جا رہے ہیں۔ جب تک بسم اللہ پڑھ کر، بسم اللہ ضروری نہیں ہے لیکن بسم اللہ کہتے ہوئے جب تک آپ نیت نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کا تیمم آپ کے کام ہی نہیں آ سکتا ہے۔ تو گویا کہ پہلا فرض تیمم میں نیت ہے۔ اس کے بعد دوسرا فرض دونوں ہتھیلیوں کو مٹی گرد آلود جگہ پہ مار کر پورے چہرے کو جیسے پانی سے دھلنے کا حکم دیا گیا تھا کہ ایک ایک رونگٹا، ایک ایک ذرہ، ایک ایک حصہ، ایک ایک جزو آپ کا وہ پانی سے بھیگ جائے، تر ہو جائے، گزر جائے پانی وہاں سے، ایسے ہی آپ کے ہاتھوں کا بھی پورے چہرے کے ہر حصے سے گزر جانا ضروری ہے تیمم میں۔ اسی طرح کیا کہتے ہیں، دونوں ہاتھوں کا بھی آپ پھر دوبارہ ہاتھ ماریں گے زمین پر، اور داہنے ہاتھ بائیں ہاتھ سے داہنے ہاتھ کو اور داہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پوری طرح ملیں گے کہ آپ کی دانست میں، آپ کی معلومات میں، یادداشت میں کوئی جگہ آپ کی ہتھیلی گزرنے سے نہ رہ جائے۔ اگر گزرنے سے رہ جائے گی تو تیمم نہ ہوگا۔ خیر، اب تیمم جب آپ کرتے ہو تو تیمم کی ضرورت کب پیش آتی ہے؟ جب آپ کو پانی استعمال کرنے کی طاقت نہ ہو، قدرت نہ ہو، یا پانی نہ ملے۔ یہ مشہور بات ہے، 1 میل تک چاروں طرف کہیں پانی نہیں مل سکتا، یا پانی مل رہا ہے لیکن دوگنے دام پہ، جتنا چلن ہے اس سے دوگنے دام پہ مل رہا ہے، یا ہمارے انسان کے پاس ایسی بیماری ہے کہ پانی کا استعمال کرے گا تو اس کا 12 کا تجربہ ہے، یا کسی پرہیزگار ڈاکٹر کا کہنا، حکیم کا کہنا ہے کہ تم پانی کا استعمال کرو گے تو تمہارا مرض بڑھ جائے گا، ٹھیک نہیں ہوگا، دشواری سے ٹھیک ہوگا۔ ان تمام صورتوں میں ہم کو تیمم کی اجازت ملتی ہے۔ جب تیمم کی اجازت ملتی ہے تو ہم اپنی نمازوں کو اس وقت تک اس تیمم سے ادا کر سکتے ہیں جب تک کہ وضو توڑنے والی کوئی چیز ہمارے اوپر لاحق نہ ہو۔ جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے انہی چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک چیز اس میں زائد ہے کہ اگر پانی مل جائے تو بھی تیمم ٹوٹ جاتا ہے۔ پانی ملنے سے وضو تو نہیں ٹوٹتا، لیکن پانی ملنے سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے۔ اب تیمم آپ کہاں کہاں کر سکتے ہیں؟ آپ کو جب بھی عبادت فرض کی ضرورت یا مستحب عبادت کی ضرورت ہے، قرآن وغیرہ چھونے کی ضرورت ہے، آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے مواقع ہیں کہ پانی آپ کے پاس موجود ہے، آپ کے پاس پانی استعمال کرنے کی قدرت بھی ہے، لیکن اس وقت بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ ایسی جگہوں کو جان لینا چاہیے۔ تفصیلات بہت ہیں ہر چیز کی، مگر میں ان شارٹ آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ تیمم جیسے مثال کے طور سے نماز جنازہ تیار ہے، اور ولی کے علاوہ کوئی ایسا آدمی ہے کہ اب اگر وضو کرنے جائے گا تو اس کو نماز جنازہ نہیں مل پائے گی۔ ولی وارث کو اجازت نہیں، وارث کو تو یہ ہے کہ وہ پہلے وضو کرے جا کے، سب کو روکے،
اور اس کے بعد آئے تب نماز جنازہ کی شروعات کی جائے، یا ولی اور وارث نے جس کو امام بنا دیا ہے اس کے اوپر بھی یہ ضروری ہے کہ وہ جائے اور وضو کرے، وہ تیمم سے نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتا، لیکن ولی وارث اور یا وارث ولی نے جس کو امام بنایا اس کے علاوہ جتنے بھی حضرات ہیں نماز جنازہ پڑھنے والے، اگر وہ ایسا موقع دیکھیں کہ اگر ہم وضو کرنے جاتے ہیں تو نماز جنازہ چھوٹ جائے گی، تو صرف نماز جنازہ کے لیے ان کو فٹافٹ تیمم کر کے نماز جنازہ ادا کرنے کی اجازت ہے۔ اسی طرح کوئی مسجد میں رہتا ہے، مؤذن وغیرہ خادم وغیرہ مسجد میں، کہ اب ان کو کسی طرح دشواری آ گئی، ناپاکی لاحق ہو گئی، اب ان کو مسجد سے گزر کر جانا ہے، تو ایسے میں ان کے لیے باہر جانے کے لیے، مسجد سے گزرنے کے لیے فٹافٹ تیمم کر کے تبھی مسجد سے گزرنے کی اجازت ہے۔ ان کے لیے بھی پانی موجود ہے، 1 میل دور پانی نہیں ہے، پانی پر قدرت ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن ایسی جگہ بھی آپ تیمم کو استعمال کریں، آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ تیمم کریں تب مسجد سے گزریں۔ اچھا، بہت سی ایسی نمازیں بھی ہیں کہ وہ بغیر امام کے آپ اکیلے ادا نہیں کر سکتے۔ جمعہ کا تو بدل موجود ہے ظہر، کہ جمعہ چھوٹ جائے تو آپ ظہر پڑھیں گے، لیکن چند نمازیں ایسی ہیں کہ جن کا بدل نہیں ہے۔ مثال کے طور سے نماز استسقاء ہے، وہ بارش والی نماز، تو امام آتا ہے اور پھر پورا مجمع جمع ہوتا ہے۔ اب ایسے وقت میں آپ پہنچے کہ اگر وضو کریں گے تو نماز استسقاء امام پڑھا دے گا، تو اس وقت بھی آپ کو تیمم کی اجازت ہے، مگر اس تیمم سے اور کوئی دوسری عبادت نہیں کر سکتے۔ جس کام کے لیے وہ تیمم کریں گے صرف اسی کام کے لیے وہ تیمم آپ کے لیے روا رہے گا۔ اسی طرح عید بقرعید کی نماز ہے، آپ ایسے وقت میں پہنچے کہ اب اگر آپ وضو کرنے جا رہے ہیں تو نماز پوری ہو جائے گی، آپ کو نماز نہیں ملے گی، تو عید بقرعید بھی چونکہ آپ اکیلے پڑھ نہیں سکتے، اس کا کوئی بدل بھی موجود نہیں ہے، اس وجہ سے وہاں بھی تیمم کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں۔ ایک سوال ہمارے جناب کیا نام ہے شہزاد بھائی نے کہا تھا کہ یہ بتائیے کہ گھٹنا کھولنے سے وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا ہے؟ ایک دم واضح طریقے سے جان لیجئے، میں نے بتایا کہ جب آپ برہنہ غسل خانے میں نہا رہے ہیں تو آپ کا غسل بھی ہو گیا اور وضو بھی ہو گیا، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ گھٹنا یا کیا کہتے ہیں ران وغیرہ کھل جائے تو آپ کا وضو باقی رہے گا، تو منع کیوں کیا جاتا ہے؟ اصل میں 2 مسئلے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وضو کس سے جاتا ہے کس سے نہیں جاتا ہے، تو آپ یہ جان لیجئے کہ وضو گھٹنا کھلنے سے جاتا ہی نہیں ہے، یہاں تک کہ شرمگاہ وغیرہ پر بھی نگاہ پڑ جائے تو جس کی نگاہ پڑے اس کا بھی وضو نہیں جاتا، مکروہ ہو جاتا ہے الگ ہے، لیکن وضو ٹوٹتا نہیں ہے، اور جس کا کھلا ہے اس کا بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ پھر مشہور ہے عوام میں کہ گھٹنا کھل گیا وضو ٹوٹ گیا، تو وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن چونکہ گھٹنے سے لے کر اور ناف تک خود دیکھنا مکروہ ہے اور دوسرے کے سامنے تو کھولنا حرام ہے۔ ہو گیا کام؟ گھٹنے سے لے کر ناف تک کسی بھی مرد کا دوسرے کے سامنے اس حصے بدن کا کھولنا حرام ہے، تو حرام کام کرنے کی وجہ سے کیا کہتے ہیں کہا جاتا ہے کہ مستحب یہ ہے کہ دوبارہ وضو کر لیجئے، مگر اگر کسی نے وضو نہیں کیا تو نہ کھولنے والے کا وضو ٹوٹا اور نہ دیکھنے والے کا وضو ٹوٹا، ہاں وہ الگ سے گناہ کے مرتکب ہوئے کہ کھولنا بھی حرام تھا اور دوسرے کے سامنے اس پر نگاہ پڑنا بھی اس کے لیے درست نہیں تھا، مکروہ تھا۔ اس لیے یہ عام طور سے جان لیا جائے کہ گھٹنا کھلنے سے یا شرمگاہ کھلنے سے وضو ٹوٹتا تو نہیں ہے، لیکن ایسے حالات میں بہتر ہے کہ وضو کر لیا جائے، مستحب ہے وضو کر لیا جائے۔ اور بہت ساری باتیں تھیں، اب وقت ختم ہو گیا، میں نے بہت سارے لکھ رکھے تھے، اب اس میں سے کوئی ضروری چیز شاید نہیں رہ گئی ہے۔ ہاں، موضوع پر مسح، یہ چونکہ اس بیان کا آخری حصہ ہے۔ ہم ٹھنڈیوں میں نماز پڑھتے ہیں تو ایک تو ہوتا ہے غیر عربی غیر چمڑے کا موزہ، تو اس موزے پر جو ہم لوگ عام طور سے استعمال کرتے ہیں ٹھنڈیوں میں، اس پر تو آپ کو مسح کرنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی، لیکن وہ موزہ جو چمڑے کا ہوتا ہے، اور اس میں بھی تفصیل ہے کہ چمڑا کا اگر تلہ ہے اور اوپر کسی موٹے کپڑے کا کرمش وغیرہ کا بھی استعمال ہوا ہے تب بھی اس موزے پر آپ مسح کر سکتے ہیں۔ اور مسح کی میعاد جو ہے وہ مقیم کے لیے یعنی اپنے وطن میں رہنے والے کے لیے 1 دن 1 رات ہے، اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات ہے۔
یعنی اگر مقیم ہے تو وہ چمڑے کا موزہ استعمال کرے، اور چمڑے کا موزہ کم سے کم اس کا تلہ پائتابہ نیچے کا جو حصہ ہونا چاہیے وہ چمڑے کا ہونا چاہیے، اوپر موٹا کپڑا ہے تب بھی جائز ہے، اور پورا چمڑا ہے تو سبحان اللہ۔ تو ایسی صورت میں آپ ایک دن ایک رات تک اگر اپنے وطن میں ہیں تو اس پر آپ وضو کے وقت صرف مسح کریں گے۔ شرط یہ ہے کہ جب آپ نے وہ موزہ پہنا ہے تو وضو کر کے پہنا ہے، وضو کرنے کے بعد اس موزے کو پہنا ہے، تو اب یہ موزہ اس پر مسح آپ کو ایک دن ایک رات، اور اگر مسافر ہیں تو 3 دن 3 رات تک کام آئے گا۔ آپ مسح کیسے کریں؟ مسح یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ تر ہو، اور کم سے کم یہ 3 انگلیاں تر ہوں، اور ان کو آپ پیر کی انگلیوں کی طرف سے گھسیٹتے ہوئے لگاتے ہوئے اور پنڈلی کے قریب تک کھینچ لے جائیں، یوں جیسے آپ نے پیر پہ رکھا اور اس کو پنڈلی تک کھینچ لیا، بھائی یہ مسح ہو گیا۔ اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر حصے میں، جیسے میں نے ابھی تیمم میں بتایا آپ کو کہ تیمم میں تو ضروری ہے کہ ہر جگہ آپ کی ہتھیلی گزرے، مگر مسح موزوں کے مسح میں ضروری نہیں ہے، بس آپ نے پیر کی انگلیوں سے شروع کیا اور ان 3 ہاتھ کی 3 انگلیوں کو پنڈلی کے قریب تک کھینچ لے گئے، یہ مسح ہو گیا۔ اس طرح یہ مسح جن چیزوں سے ٹوٹتا ہے وہ وقت گزر جاتا ہے تو ٹوٹتا ہے، یا آپ کا قدم ایک حصہ پورا کھل جائے، یعنی ایڑی پوری کھل جائے تو بھی وہ مسح ٹوٹ جائے گا، یا اور اس طرح کی صورتیں پیدا ہو جائیں جو موزے کو نقصان پہنچا دے، پھٹ جائے، نکل جائے، تو ان چیزوں سے بھی مسح ختم ہو جاتا ہے، پھر آپ کو اتار کے ہی وضو کرنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اور آپ کو شرع مطہر کے علم کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے، دین سے رغبت، ایمان سے لگاؤ، عمل سے محبت پیدا فرمائے۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔